جنگ قادسیہ۔ رستم اس قدر غضبناک تھا کہ اس نے اسی وقت فوج کو کمر بندی کا حکم دے دیا اور دوسرے روز صبح کے وقت درمیان کی نہر کو عبور کر کے میدان جنگ میں صف آراں ہوا۔ دوسری طرف حضرت سعد بن ابی وقاص کا لشکر بھی تیار تھا۔ مشہور شاعرہ اور پرجوش خطیب رزمیہ اشعار اور جادو اثر تقریروں سے تمام بہادر سپاہیوں کے شجاعانہ ولولے بھڑکا رہے تھے۔ اس کے ساتھ قاریوں کی خوش الحانی اور جہاد کی آیاتوں نے جنت کی عاشقوں کو بےتاب کر رکھا تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص قاعدے کے موافق اللہ اکبر کے 3 نعرے بلند کیے اور چوتھے پر جنگ شروع ہو گئی۔ گوا خود عراق النساء کے عارضہ میں مبتلا ہونے کے باعث عام فوج کا ساتھ نہ دے سکے اور خالد ابن ارتقا کو قائم مقام کر کے میدان جنگ کے قریب جو کیسر تھا کے بلا خانے پر رونق افروز ہوئے، تاہم فوج کو لڑاتے خود تھے، یعنی جس وقت جو حکم دینا مناسب سمجھتے تھے پرچوں پر لکھ کر اور گولیاں بنا کر خالد کی طرف پھینکتے جاتے تھے اور خالد انہی ہدایاتوں کے مطابق موقع بہ موقع لڑائی کے اسلوب بدلتے جاتے تھے۔ ایک دفعہ ایرانی ہاتھیوں کے ریلے سے قریب تھا کہ بجیلا سواروں کے پاؤں اکھڑ جائیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رنگ دیکھ کر فوراً قبیلہ اسد کو حکم بھیجا کہ بجیلا کو مدد پہنچائیں۔ پھر جب اس کے لیے آندھی نے اس طرف رخ کیا تو قبیلہ تمیم کو جو نیزہ بازی اور قدر اندازی میں کمال رکھتے تھے کہلا بھیجا کہ تمہارا کمال ہاتھیوں کے مقابلے میں کیا ہوا۔ یہ سن کر انہوں نے اس جوش سے تیر برسائے کہ دفعات جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ غرض تمام دن اسی زور کا رن ہوا۔ شام ہوئی تو دونوں فریق اپنے اپنے پڑاؤ میں واپس آئے۔ جنگ قادسیہ کا یہ پہلا معرکہ تھا جس کو عربی میں یوم الارمات کہتے ہیں۔ دوسرے روز پھر جنگ شروع ہوئی۔ عین ہنگامہ کارزار میں شام کی امدادی فوجیں بھی پہنچ گئی۔ اس تائید غیبی سے مسلمانوں کا جوش دوبالا ہو گیا اور اس زور شور سے تیغ و سنن اور تیر و تفنگ کا بازار گرم ہوا کہ دور سے دیکھنے والوں کے رگ شجاعت میں احچان پیدا ہو رہا تھا۔ ابو محاجن ثقافی، جن کو حضرت سعد بن ابی وقاص نے شراب خوری کے جرم میں اپنے کیسر میں مقید کر دیا تھا، اس ولولہ انگیز منظر کو دیکھ کر بےتاب ہو رہے تھے۔ جب نہ کر سکے تو سمیہ سعد کی بیوی سے درخواست کی کہ اس وقت مجھ کو چھوڑ دو، لڑائی سے جیتا بچا تو پھر خود آ کر بیڑیاں پہن لوں گا۔ سمیہ نے انکار کیا تو حسرت کے ساتھ یہ اشعار پڑھنے لگا: اس سے بڑھ کر کیا غم ہوگا کہ سوار نیزہ بازیاں کر رہے ہیں اور میں زنجیر میں بندھا پڑا ہوں۔ جب میں کھڑا ہونا چاہتا ہوں تو زنجیر بھاگ کھینچ لیتی ہے اور دروازے اس طرح سامنے بند کر دیے جاتے ہیں کہ پکارنے والا پکارتے پکارتے تھک جاتا ہے۔ ان اشعار سے سمیہ نے متاثر ہو کر ان کی بیڑیاں کاٹ دیں اور وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے پر سوار ہو کر جنگ کی دہکتی ہوئی آگ میں کود پڑے اور ان لوگوں کو اپنی شجاعت اور جان بازی سے متاثرہ کر دیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حیران تھے کہ یہ کون بہادر ہے۔ شام کو جب ختم ہوئی تو چند خود آ کر بیڑیاں پہن لی۔ سلمیہ نے یہ حالات سعد رضی اللہ عنہ سے بیان کیے تو انہوں نے کہا: خدا کی قسم، میں ایسے فدائی اسلام کو سزا نہیں دے سکتا، اور اسی وقت رہا کر دیا۔ ابو محجن پر بھی اس قدر دانی کا یہ اثر ہوا کہ آئندہ شراب سے توبہ کر لی۔ تیسرے روز حسب معمول پھر معرکہ شروع ہوا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آج آخری فیصلہ کا ارادہ کر لیا تھا، لیکن شام ہو گئی اور جنگ کے زور و شور میں کچھ فرق نہ آیا۔ زیادہ طاقت ہاتھیوں کی وجہ سے تھی، وہ جس طرف جھک
پڑتے تھے، صفوں کی صفیں درہم کر دیتے تھے۔ حضرت صاحب نے سپاہیوں کو بلا کر کہا کہ تم ہاتھیوں کو مار لو تو پھر میدان تمہارا ہاتھ میں بھی۔ انہوں نے ایک جنگ بازی کے ساتھ اس حکم کی تعمیل کی اور لڑنے کر کے بڑے بڑے ہاتھیوں کو مار ڈالا تو دوسرے ہاتھی خود بخود بھاگ کھڑے ہوئے۔ ہاتھیوں سے میدان صاف ہونا تھا کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج کو سمیٹ کر پھر نئے سرے سے ترغیب دیے اور حکم دیا کہ جب میں تیسرا نعرہ بلند کروں تو غنیم پر حملہ کر دیا جائے، لیکن ابھی پہلا ہی نعرہ بلند ہوا تھا کہ قائقہ نے جوش سے بیتاب ہو کر حملہ کر دیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہم اغفر لا و نصر، یعنی اے خدا قائقہ کو معاف کرنا اور اس کا مددگار بن رہنا۔ قائقہ کو دیکھ کر دوسرے قبائل بھی ٹوٹ پڑے۔ حضرت سعد ہر قبیلے کے حملے پر کہتے جاتے تھے کہ اے خدا اس کو معاف کرنا اور اس کے معینوں و مددگار رہنا۔ اگر دن ختم ہونے کے بعد تمام رات ہنگامہ کے بازار گرم رہا، لیکن بالآخر مسلمانوں کے ثبات و استقلال نے ایرانیوں کے پاؤں اکھاڑ دیے۔ رستم کو بھی مجبوراً بھاگنا پڑا، مگر بلال نامی ایک مسلمان سپاہی تعاقب کر کے اس کا کام تمام کر دیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ خلافت میں نامہ فتح روانہ کر کے مقتولین و مجروحین کے تجہیز و تدفین اور مرہم پٹی کا اہتمام کیا، چونکہ وہ خود اس جنگ میں شریک نہ تھے، اس لیے بعض سپاہیوں کو ان کی طرف سے بدگمانی تھی۔ چنانچہ ایک شاعر نے اعلانیہ اس خیال کو ظاہر کر دیا، اقتلال حتی انزل اللہ نصر وسعد باب القدسیہ معصوم من، میں نے جنگ کی یہاں تک کہ خدا نے اپنی مدد بھیجی، حالانکہ سعد بن ابی وقاص قادسیہ کے دروازے سے چمٹے رہے۔ ہم لوٹے تو بہت سی عورتیں بیوہ ہوئیں، حالانکہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی بیویوں میں سے کوئی بھی بیوہ نہ ہوئی۔ حضرت سعد نے اس غلط فہمی کو رفع کرنے کے لیے تمام فوج کو جمع کیا اور ایک مفصل تقریر کر کے اپنی معذوری ظاہر کی۔